بسمت صاحب، عمران بلال صاحب لیٹ آنے کا شکریہ، معظم علی چودھری صاحب سر آپ کا شکریہ، خواجہ محمود اسحاق صاحب جنرل سیکرٹری پریس کے اور بہت ہی ایکٹیو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یہ صبر شراز جس کو کہتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہے میرا بیٹے آپ کو، اگر پریس میں کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ معاف فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ طارق صاحب، کمانڈر صاحب، واجد صاحب، میری سسٹر بیٹھی ہوئی ہم کے ساتھ، مہمان آئے شکیلہ باجی اور میڈم شمع، دیکھیے میں نے یاسمین خواجہ ان کے الائٹ اسٹاف جو ہے، رانا سرور صاحب، مرزا صاحب، مرزا افتخار صاحب کی یہ جن کے نام ہی نہیں سکا ان سے پیش کی معذرت۔ راجہ افراز صاحب ابھی تشریف لا رہے ہیں، سیم ورڈنگ آپ کے لیے بھی کہ آگے آگے سب پریس والے آگے ہیں۔ الحمدللہ آج کا جو مقابلہ نعت خوانی ہے یہ 3-4 لوگوں کو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ اختتامی دعا جو حضرت مولانا معروف حسین صاحب دعا کریں گے اس میں ان روحوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہوگی۔ آج کا جو مقابلہ نعت خوانی ہے اس کا تمام ایصال ثواب میرے سب سے اچھے دوست ندیم روبیال صاحب کے لیے، بڑے عرصے کے بعد ہمارا اس حال میں فنکشن ہوا، مطلب پہلے ادھر ہی ہوتے تھے لیکن یہ نیو مارکی بننے کے بعد، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم بھی اس مشن میں ریسکیو آپریشن میں پیش تھے، اور ساتھ ہی میرے ڈیئر اسکرین میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو رحیم تھا جو ندیم صاحب کا بیٹا تھا وہ بھی ہمارا اسکرین تھا، اس نے بھی ہم سے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ تو آج دل ذرا شکستہ ہے، لیکن 2 دن پہلے جو سانیہ تھا 16 دسمبر والا سانیہ LPS ان کے لیے، اور آج چونکہ آج ڈے ہے جو غلام عباس صاحب کا، تو یہ ان 4 جو سانے ہوئے ہیں یا 3 سانے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے اس تقریب کو۔ آپ نے جتنے بھی درود شریف پڑھا ہے آپ نے ان کے سارے ثواب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اس فیملی سے، روبیال فیملی سے میرا دیرینہ تعلق ہے اور بڑا بھائی چارے والا تعلق ہے، ہمیشہ ان کی سروسز ہمارے لیے بہت کمال کی رہی، مطلب ہم اتنا شاید افورڈ نہ کر سکیں جتنی یہ ہمیں سروسز دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ندیم صاحب کے، رحیم کے اور باقی انسان LPS ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے جو روبیال فیملی ہے ان کی۔ یہ فنکشن ارینج کرنا، میں ابھی تاصف صاحب سے بات کر رہا تھا، مطلب ہم کس طریقے سے اپنی نسل کو سنواریں، ان کو ایسے میتھڈ بتائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارغ جنگل یہ اسٹیج بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے، جتنے بھی بچے بچیاں لیڈیز دیکھ رہی ہیں، آپ انٹرنیشنل لیول کے فنکشن دیکھیں اس میں بھی یہی ہے، تو انہیں تھوڑا سا طریقہ آ جائے گا کہ مہمان کو ریسیو کیسے کرنا ہے، بٹھانا کیسے ہے، اسٹیج کیسے بنانا ہے۔ یہ ایک طریقے کی گرومنگ ہے، پروفیشنل گرومنگ اس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم مقابلہ نعت خوانی کرواتے ہیں، دیکھیں جن اسکولوں سے بچے آئے، ظاہر بات ہے انہوں نے بچوں کو ٹرائی دی، بیٹے اس طرح کرو بیٹے، اب ان کی مائیں بھی ان کے لیے دعا کر رہی ہوں گی، ان کے اساتذہ بھی اسکول کے لیے۔ پہلی تو بات یہ کہ میں تمام پرٹیکولرلی جو گورنمنٹ سیکٹر کے اساتذہ ہیں ان کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ میرے I have no words to express my feelings
اپنائیے کہ آج چھٹی تھی اور میں بھی کیونکہ ایک سرکاری ملازم ہوں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ چھٹی والے دن ہم کہیں نہ کہیں اور کوئی ایکٹیویٹی کر لیں. انہوں نے اپنی چھٹی بھی قربان کر کے تو جو اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے, اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. باقی جو کچھ میں سمجھا ہوں اپنی زندگی میں وہ آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا. یہ ہو جائے گا کہ بتی رہے گی. صرف اتنا کہوں گا کہ یہ محفل کس کی ہے؟ بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بچوں کو کہہ رہا ہوں, کس کی ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کی؟ کیا یہ مشکل معلومی کوشچن تھا؟ تمہاری زبانیں کھا کھا کے نہیں تھکتی تو محمد کا نام لیتے ہوئے کیوں تھکتی ہے؟ کیونکہ جب بندہ 40 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کو حقیقت سامنے آ جاتا ہے. پھر جب میں نے اس کو ٹیلی کیا کہ وائے نبوت جو ہے اس کا اعلان 40 سال میں کیوں ہوا, ہم بھی جب آپ کی عمر میں تھے ہم سمجھتے تھے ہم بڑے باجے خان ہیں, ہمیں سب کچھ سمجھ ہے, ہمیں قرآن کی بھی سمجھ آ گئی, حدیث کی بھی سمجھ آ گئی. واللہ ابھی دریچے کھلنا شروع ہوئے ہیں عقل کے, ابھی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ قرآن کیا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیا کہہ رہا ہے. اس وقت ہم بھی سمجھتے تھے ہم بڑے شاید لائق ہیں. لیکن یاد رکھیں آج 2-3 منطق کی باتیں آپ کو سمجھاؤں گا جو میں نے خود ایکسپیکٹ کی ہے. 1-2 باتیں شاید میں نے پہلے آپ سے شیئر کی ہوں, پہلے وہ کر لیتا ہوں کیونکہ کچھ سامعین نئے ہیں. سارے کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد پڑھو. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لا الہ اور دوسرا کیا ہے محمد رسول اللہ. اب پورے کلمے کو دیکھیں, پورے کلمے میں کسی جگہ نقطہ, اے محبوب تیرے میرے درمیان کوئی نقطہ, بولو نا, عورتیں بھی بول سکتی ہیں, یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, تیرے اور میرے درمیان کوئی نقطہ نہیں ہے. اور کلمے کے لفظ اگر ٹوٹل کیلکولیٹ کریں, لا الہ الا اللہ کے بھی 12 لفظ بنتے ہیں, محمد رسول اللہ کے بھی 12 لفظ بنتے ہیں, اور ایک دن میں جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 24. لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد زندگی. یہ کیا ہے کہ تم جو کچھ کرو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. اس بات کے گیس کوئی نہیں کرنا جس سے اللہ نے منع کیا. اللہ نے منع کیا حرام سے رک جاؤ, اللہ نے منع کیا اس بات سے رک جاؤ. اور دوسرا ہے ذاتہ حیات جس کو ہے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. یعنی زندگی گزارو کیسے؟ اللہ نے تو کہہ دیا نماز قائم کرو, اللہ کیسے قائم کرے؟ ایسے کرو جیسے محمد نے کی. ضابطہ ادھر بتا دیا, مقصد ادھر بتایا, اور ضابطہ طریقہ کار ادھر بتا دیا. زکوٰۃ دو, کس کو دو؟ ہر کسی کو دے دیں؟ نہیں, ان کو جو غریب ہیں, جو مستحق ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ, بولے اللہ, محمد, احمد, ان تینوں ناموں میں کہیں نقطہ ہے. کیونکہ میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بیٹے بیٹھے رہے, بچوں یاد رکھو آج عالم دین بھی یہاں ہیں. اگر مجھ سے کچھ ہو جائے تو اللہ پاک درگزر فرمائے. دنیا میں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز پڑھتے ہو تمہیں یقین ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ بولے. کسی بندے کو یقین ہے؟ نہیں یقین. قرآن کہتا ہے نمازیں منہ پر دے ماری جائیں گی. ایسے نمازی جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھے ہیں. روزہ رکھتے ہو, یقین ہے روزہ قبول ہوگا یا نہیں؟ بولے.
اللہ کہتے ہیں کہ بے شمار روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ ملتا نہیں. آپ زکوٰۃ دیتے ہو، یقین ہے صدقہ دیتے ہو، یقین ہے قبول ہوا یا نہیں؟ میرے سمیت کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ قبول ہوا یا نہیں. حج کرتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، کیا یقین ہے کہ حج قبول ہو گیا؟ نہیں یقین. یہ ساری عبادات ظنی القبول ہیں. ظنی القبول کا مطلب یہ ہے ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ قبول ہوئی، مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی. صرف ایک عبادت وہ ایسی، شاباش کس نے بولا، وہ صرف ہے درود پاک. ایک پوری زندگی میں ایک عبادت ایسی ہے جس کے قبول ہونے میں ذرا بھی شائبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آواز بجلی آ جائے گی تو آ جائے گی نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں یہ بات بتاؤں، فار ایگزامپل میں تھوڑا بکری ٹائپ کا بندہ ہوں، بجلی چلی گئی ہے اور ذکر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہا ہوں اور میں رک جاؤں کہ میری آواز آئے آپ کو، میں جتنا میرا پوٹینشیل ہے آئی ول اسپیک. اور یاد رکھیں اس لیے روک دینا، نعت کو روک دینا نہیں جی بجلی آئے گی لوگ مجھے دیکھیں گے. خدا قسم اللہ سے بغیر کسی غرض کے محبت کرو، پھر دیکھو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. خود اللہ کہتا ہے ایک درجہ میری طرف آؤ، ایک سٹیپ، ایک قدم میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس دیکھنا 10 قدم آگے آؤں گا. اور یہ کوئی فزیکل قدم اللہ کے نہیں ہے، وہ اسی رحمت کے اور اسی فضل کے طفیل ہوتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر مزید 10 گنا فضل عطا فرماتے ہیں. اس لیے مت سمجھو کہ ہم نے یہ کام کیا. اب 2 باتیں ہیں. آپ لوگ آئے، اگر ذہن میں یہ رکھ کے آئے کہ یہ عسکری اسکول والوں نے بلایا ہوا ہے، نہ گئے تو پتہ نہیں یہ کیا کہہ دیں گے، ہمارے بچوں کو ڈانٹیں گے، یا جاتے ہیں وہاں نام اپنا روشن کرنے کے لیے، یا جاتے ہیں ادھر سلام کریں گے ہم بھی آئے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کوئی سوال نہیں. کلیئر کیا ہے؟ اگر مجھ پہ یا اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کو وہ دکھائیں گے، اس کے لیے یہ کام کریں گے، خدا کی قسم کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر. میں دیکھ رہا ہوں کوٹا پیسے سے بھی میری بہنیں آئی، چاہے آپ ارنو سے آئے، ڈڈیال سے آئے. اگر جب آپ کا قدم اٹھا تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آج جانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جانا ہے. خدا کی عزت کی قسم ایک ایک قدم کے بدلے میں ثواب ہی ثواب ہے. اگر یہ ہے، دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، کیسے پرفارم کرتا ہے. آ گیا ٹھیک، نہ جج کیجیے جس مقابلے میں فرسٹ پوزیشن سیکنڈ تھرڈ آ گئی، بڑا زبردست، کیا بات ہے. اگر نہیں ہے تعمیر یہ ہو گیا. میں پھر یہ کہتا ہوں مجھ سے زیر زبر ہو سکتی ہے، مجھ سے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیفٹ رائٹ ہو سکتا ہے. آپ مجھے پریٹینڈ کر سکتے ہو، آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم ادھر سے ادھر ہو گئے، نہیں جی میں لیٹ ہو گیا. ایک بات کہوں گا، دعوت نامہ ملا، سب کو ملا، دعوت نامہ ملا. پھر اب 2 ہی طریقے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بعض نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں جی میں نے دنیا کا کام ہے ادھر جانا ہے. بعض نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے. اور وہ جو سب سے پہلے آئے نا، خدا قسم وہ بہت ساحل تقریم لوگ ہیں. اور پھر بعض نے کہا یار ان کا فنکشن بڑا لیٹ ہوتا ہے. ایسے بھی ہو گئے نا، نہیں ابھی نہیں، پہلے گھر کے کام کر لیتے ہیں، پہلے برتن دھو لیتے ہیں، پہلے جھاڑو کر لیتے ہیں، پہلے پونچھا پانچی کر لیتے ہیں، اور پہلے اپنی ڈیٹنگ ویٹنگ کر کے جانوروں کو چارہ چارہ ڈال لیتے ہیں. مجھے بتاؤ رزاق کون ہے؟ بتاؤ. اللہ کی ذات. آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کیا تمہیں رزق نہیں مل رہا؟ تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، اس کا وعدہ ہے واللہ خیر الرازقین.
ہم صرف ہر دکان پہ یہ لگا دیتے ہیں، ہر گھر میں لگا دیتے ہیں، لیکن اندر سے کمزور ایمان کے مالک ہیں۔ پتہ نہیں اگر یہ کام نہ کیا تو ہمیں کھانا ملے گا، یہ نہ کیا کھانا ملے گا۔ میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ڈیلے کیا، آپ آہستہ آہستہ آئے، آپ نے یہ سوچا اینڈ میں چلے جائیں گے، حاضری بھی ہو جائے گی، اپنا چہرہ بھی دکھا دیں گے اور بس، تو یہ ٹوٹلی خود غرضی، مطلب پرستی، اور اس میں نہ محبت ہے نہ عقیدت ہے۔ میں کہتا ہوں دلوں کے احوال اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ جو بھی کام کرو، خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو بھی کام کرو، صدق کے دل سے کرو، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہی برکت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ پھر ایک بات، اللہ تعالیٰ نے خود کہا، میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ کبھی آپ نے درود شریف پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کبھی اس میں غور کیا آپ نے؟ اس کا ترجمہ پڑھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا پڑھو، اور جب پڑھنے کی باری آئی پھر ذمہ اپنا لے لیا، اللہم صلی علی، اے اللہ تو بیش، اے اللہ تو بیش۔ پتا چلا جس کو بھیجا جا رہا ہے، دیکھیں انسان ہم سب عیبدار ہیں، ہم میں نقص ہیں، ہم میں بے شمار خرافات ہیں، ہم میں برائیاں ہیں، تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں چاہا کہ بندہ بھیجے۔ اللہ نے یہ ذمہ بھی اپنے ذمہ لے لیا، جو بھی بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ کو دیتا ہے اور اللہ پھر بھیج دیتا ہے کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب پتہ نہیں اس بات کی سمجھ آئی یا نہیں؟ اللہم صلی اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج، کیونکہ نہ ہماری زبان اس قابل ہے کہ ہم محمد پر ڈائریکٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیج سکیں، نہ ہمارے اندر وہ خصائل ہیں، نہ وہ کمالات ہیں، نہ وہ نوالات ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم اپنی زبان سے جو بھی پڑھتے ہیں تیرے حوالے کرتے ہیں، وہ پھر اللہ اپنا بھی بھیجتا ہے اور ہمارا بھی بھیج دیتا ہے کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں، بنا لیا کہ ہمارے لیے معاش جو ہے، فائنانس جو ہے، اکانومی جو ہے وہ پرابلم ہے، گھر کی روزی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ کسی جگہ یہ لکھا ہو کہ روٹی کا ذمہ بھی تمہارا ہے، محنت کرنے کا کہا گیا، کسی جگہ قرآن اور حدیث میں یہ ہو، اگر مجھ سے جو میرا ایک ناقص علم ہے، رزق کا ہمیشہ، چاہے آپ اپنی اولادوں کو قدر نہ کرو اس خوف سے کہ ان کا رزق نہیں آپ کے پاس، اللہ کہتا ہے میں رزق دوں گا۔ پھر پہلے پڑھا واللہ خیر الرازقین، ہر معاملے میں اللہ کہتا ہے رزق کا وعدہ میرا ہے، تم بس خلق الانسان والجن الا لیعبدون، بس ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہم نے عبادت چھوڑ دی، ہم نے برتن مانجنے کو افضل سمجھا، ہم نے عبادت چھوڑ دی اور ہم نے دیہاڑی لگانے کو افضل سمجھا۔ اور ویسے ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن جس دن دیہاڑی لگانی ہے اس دن ہم نے 3 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ اب من کی باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں، آپ دنیا داروں کو دھوکہ دے سکتے ہو، آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے دہاڑی لگاؤ تب بھی اللہ کو یاد کرو، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا کر دیں گے۔ جو بھی رزق، جو بھی پروفیشن آپ نے چوز کیا ہے، پروفیسر تنویر اطہاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کولیگ رہے، میں نے
14-15 سال میں ڈاک نوکری کی. یہ اپنا ذاتی زندگی کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. یہ جو مائنڈ اپ کرنے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, یہ تھوڑے میرے خیال میں نیرو مائنڈڈ زیادہ ہوتے ہیں, خدا کو سب معذرت کے ساتھ. مطلب ان کو دوسرے کی شہرت ہضم نہیں ہوتی. انہیں یار یہ کیا ہے یار, میں بڑی توپ ہوں, یہ توپے شوپے پھٹ جاتی ہیں ساری. خدا قسم جس میں تکبر آ گیا غرق ہو گیا. جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. تکبر, کبریائی, بڑائی سب کچھ کنفائنڈ ہے آلمائٹی اللہ کو. نو باڈی کین یہ کہہ سکتا ہے میں بہت بڑا ہوں. تو وہ یہ نہیں فارم سے ہم تصدیق کرتے. کوئی لیڈی کی تصدیق کروانے تو اس نے کہا جی وہ پروفیسر نصیر نہیں کر سکتا, کیونکہ کالج میں ہاتھ پڑھانے والا پروفیسر ہی ہوتا ہے. اب پروفیسر نصیر نہیں تصدیق کر سکتا, اور وہ 2 نمبر پروفیسر ہے, مطلب ڈاک ہے نا, گیا کوئی ڈاک لگا ہوا جی. اور جو بچے یہاں پڑھتے ہیں تلویسہ گواہ ہیں, بشی پروازہ گواہ ہیں. جس دور میں ہم کالج میں رہے ہیں, ڈگری کالج میں بھی ہم صحیح, جس کو کہتے ہیں صحیح کر کے رہنا, ویسے ہے. میری زندگی کا ایک ہی ماٹو ہے, جیو تو شیر کی طرح جیو. اوپر اپر ہینڈ پہ جیو, لوور ہینڈ پہ مانگنے بیک مانگنے والا. یہ پہلے فنکشن ہوتا تھا ہمارا, اس میں نا کہ شروع میں بعض بندے جی فلاں صاحب نے 5000 روپے دے دیے. میں نے اسٹرکٹلی بین کر دیا کہ یار ان کو عزت کے لیے بلاتے ہیں. پھر ایک بندے کو خود ہی کہتے تو یار چٹ دے مجھے, اور یہ اعلان کر کہ فلاں صاحب نے 10,000 دے دیے. یہ پروفیشنل پیکنگ ہے. اور خدا قسم پوچھ لیں عسکریوں سے, میں ان کو جب بھی لیکچر دیتا ہوں میں سکھاتا ہوں کہ بیٹے بھوک اچھی, ننگ اچھا, تنگ دستی اچھی, لیکن یہ جو ہینڈ اینڈ مانگنے والا, مانگو صرف اسی سے جو کسی سے نہیں مانگتا. مانگو صرف اسی سے. اور جب یہ والی غیرت اپنے اندر لاؤ گے, خدا قسم تمہارے لیے روزگار کے, نوکریوں کے دریچے کھلے گے. تو پھر انہوں نے کہا جی یہ صاحب جو ہے نا ڈال لگے ہوئے ہیں, تو ان کا نہیں یہ مور شور نہیں چلے گی نا. مجھے بات پتا چل گئی, کوئی بات نہیں, ہم نے دیا مقابلے کا امتحان, اللہ نے عزت افزائی کی. خدا قسم اس دن شاید میں نے بھی دعا مانگی ہو, مولا کرم کر. تو خدا کی قسم میں جو پہلی میری اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ پورے آزاد کشمیر کے پروفیسر کے اوپر آ کر بیٹھا. ہائر ایجوکیشن پورے آزاد کشمیر کے پروفیسر کا جتنا بھی بایو ڈیٹا, جو بھی فائل, جو بھی ٹرانسفر, جو ہے. لیکن یاد رکھیں, غیرت کھاؤ, غیرت پیدا کرو, اپنے آپ کو مٹیریلسٹک تھنگز کے لیے نہ جھکاؤ, اللہ سے مانگو. اللہ کی عزت کی قسم اللہ کہتا ہے یار کدھر 2 نمبر ہے, تو 1 نمبر ہے, چلا. خدا قسم تم اس کی عبادت کرو, وہ تمہیں لیٹ ڈاؤن ہونے نہیں دے گا. اس طرح کے بے شمار میری زندگی میں بے شمار ایسے واقعات میں بتا سکتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم بعض تو چونکہ جو میرے بھائی آئے ہیں ان کا نام لینا میں بنتا ہے میرا, ان کی عزت افزائی کرنا میرا, کیونکہ میں میزبان بھی ہوں. قاسم صاحب بھی میزبان ہیں, چودھری الیاس صاحب آئے, ہم اکٹھے برٹش کونسل کے پروجیکٹ کیے, اکٹھے انگلینڈ میں گئے. درینہ تعلق ہے سب کے ساتھ. جو عزت دے اس کو عزت دینا یہ بھی انسانیت ہے. جو ایک بار جی کرے اس کو 10 بار جی کرنی چاہیے. جو جنہوں نے ٹائم اللہ اس کے رسول کے بعد ہمارے لیے نکالا, ان کی باتیں کرنا, ان کو بتانا, ان کو تھوڑا بہت عزت افزائی کرنا, یہ بھی اچھی انسانیت میں آتا ہے. میں یہ آپ کو جو بتا رہا تھا کہ یہ ایک ٹاپک ابھی ختم ہوا, ایک ٹاپک اور ہے. ابھی جو دوسرا ٹاپک ہے اس سے شاید بعض بندوں کو لگے کہ یار یہ کیا بات کرتا ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے جو دن قریب تھے اس وقت کی احادیث دیکھیں. خدا قسم 2 چیزوں پہ بہت زیادہ اس بارے میں حدیث ہے. نمبر 1, عورتوں کا مزارات پہ جانا منع, قبور پہ جانا منع.
بے شمار، ایک بار نہیں کئی بار آیا۔ اب زیادہ ہوئی ہیں، آپ سے زیادہ آئی ہوئی ہو، لیکن حق سچ بات کرنے سے ڈرنا نہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، پھر کیا؟ اپنے امیر ابو کی قبر پہ بھی نہ جائیں، اپنے بھائی کو ساتھ لے جائیں، اس ٹائم جائیں جیسے جب مرد نہ ہو، دعا کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے مجھے یہاں کیا ددر ہو گیا جی فلاں دربار پر، یہ ہو گیا فلاں پہ چلے جو، فلاں پہ چلے جو، خدا کی قسم تمہاری سب سے بڑی پیرنی، تمہاری سب سے بڑی فقیرنی، تمہارا سب سے بڑا پیر، تمہارا سب سے بڑا فقیر، تمہارا مرد کلندر تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے تمہاری امی، تمہارے ابو۔ امی ناراض ہے، ابو بھی ناراض ہے، لیکن گاڑی بک ہے جی، ہم نے دربار میں جانا ہے۔ پہلے ماں کو راضی کر لو، پہلے باپ کو راضی کر لو، پھر دربار کا رو۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم نہیں جاتے، لیکن دربار پر یہ بھی نہ جا کر کہو کہ پیر صاحب تو سائیں دیو صاحب، یہ بھی شرک کی ایک قسم۔ خدا قسم ہم نے بھی وہ جو پتھر پڑے ہیں ان کو چوما چٹا، ہم نے بھی ہر پیپر میں جو بھی مشکل پیپر ہوتا ہے اس وقت شاپر نہیں ہوتے، چولی میں دانے ڈال کے ہم گے آج فلان جناب، تو میرے خیال ہے کہ دانے تو مرغے چولی کھا گئے ہوں گے، یہ پرندے کھا گئے ہوں گے، ان کی وجہ سے پیپر اچھے ہو جاتے ہوں گے۔ جو بھی بات ہے، آپ سب لوگ قرآن کو اور حدیث کو پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی حقیقت کیا ہے اور ہم کدھر کس ڈگر پر چلے گئے۔ اذان سکول والے آئے ہیں، اس طرح کی چیزیں سارے اپنے سکولوں میں اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ آلریڈی۔ تو اب دوسری بات، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، دوسری بات یہ ہے جو پڑوسیوں کی اہمیت، اور پڑوسیوں سے پہلے میں بتا دوں پردے کی اہمیت۔ ہم لوگ فوری ایسے انگلی اٹھا دیتے ہیں، اے فلانے کی کوئی جا رہی ہے، یہ اس کی ہے، کوئی کسی کی نہیں، سب ہماری بیٹیاں ہیں، سب ہماری بہنیں ہیں، سب ہماری ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو لباس آج کل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پہن رہی ہیں، کیا وہ اسلامی لباس ہے؟ جی، تو جب جس گھر سے ماں بہن بیٹی نکلتی ہے، کیا اس باپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میری بچی نے جو کپڑے پہنے وہ کس طرح کے؟ آپ یہ صرف اکیلی تو نہیں جو اس طرح کے کرتی ہیں، یہ ماشاءاللہ اچھی ہیں جو اللہ کی محفل میں آئی ہیں، جو بھی بازاروں میں جاتی ہیں، جو جس طرح کے بھی لباس پہن کے جاتی ہیں، کیا ان کا والد ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا ان کا بھائی ذمہ دار نہیں ہے؟ اگر بیٹے جوان ہو گئے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ من حیث ان کو ہماری ذمہ داری بنتا ہے۔ یہ جو بھی ہمیں ادھر میرپور میں یا پنڈی اسلام آباد میں جو بھی نظر آتی ہے، یہ مسلمانوں کے قبیلے سے نا، ان کو سمجھانا کس نے ہے؟ ہم۔ اس لیے کوشش کیا کریں۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ یہ اب میں شاید تھوڑا ٹویسٹ کر دوں اس بات کو، یہ کیا بات ہے کہ آپ کی جو عورتیں ہیں پردہ کرتی ہیں، اور شاید ہندوؤں اور مسلمانوں کی کنٹروورشل بات تھی، اور آپ جو ہے مردے کو دفن کرتے ہو اور ہم جلاتے ہیں اس کو، تو کسی مسلمان نے یہ کہا تھا کہ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے، اور پردے میں رہنے والی چیز اس کا نام عورت ہے۔ میں نے حتی الوسع کوشش کی، جب میں نے بھی شروع میں حجاب کا حکم دیا کہ یہ گاؤن پہن کے آنا ہے، اس وقت یا ایک میرے دوست تھے، انہوں نے یہ جو رمالی کہتے ہیں اس کو جو اوپر، وہ اس نے گفٹ کیے ہم نے کہ بچیوں کو دینے میری طرف سے۔ جب بچیوں کو دیا
اب میں تربیت کی بات کروں، بعض بچوں نے کہا کہ ہمارا تن ٹوٹتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک اس سے 3-4 مہینے بعد حکومت نے کہہ دیا سب کا نماز، اس وقت کوئی نہیں تن ٹوٹا۔ جب شریعت سے ہٹو گے، جب قرآن کی تعلیمات سے ہٹو گے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹو گے، تو خدا کی عزت کی قسم یہ بیماریاں آئیں گی۔ جس دن نام روز ہوا تھا اس دن ہمارا فنکشن تھا 14 مارچ مجھے یاد ہے۔ اس دن ایک بات میں نے کہی تھی، کیونکہ ہم داخلہ میں تھے اور ہم جو جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوتے تھے وہ میں ہی جاری کرتا تھا۔ ہم ایکسپوز تھے، فائلیں آتی تھی، NCOC کی فائلیں آتی تھی، سب کچھ تھا۔ میرے دفتر کے سارے بندے کو کرونا ہوا، اللہ کی عزت کی قسم واحد کا بھی میں ہوں جسے کرونا نہیں ہوا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، بات یقین کی۔ ہم سارے یہ تو چاہتے ہیں کہ نیک بنے، سب نیک جلوائیں، یہ سارے کے نیکوکار بڑا ہی ہے، لیکن ہم نیک بننا چاہتے ہیں۔ میں آج سب سے زیادہ خوش ہوں، بیٹا یہ بات اب مجھے بتانی پڑے گی کیونکہ آپ کی یہ آگی ہے۔ صبر شراز خدا قسم یہ مزدور دار آدمی ہے، لیکن کچھواری کے مسائل کو میں اسے کہتا ہوں ہاتھ دھولا رکھ، تو اسٹوڈنٹ ہے میرا، تو اس کی طرف سے یہ اعلان ہے، خدارہ باقی کو اعلان نہ کرنا کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں کمپٹیشن دے رہا ہوں آپ کو، کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلی پوزیشن والے کو 1500، دوسری کو 1000 اور تیسری کو 500 دیا جائے، اگر اجازت ہو تو صرف لڑکوں کے لیے۔ یہ تھوڑا سا باعث کر گیا کام، تو اب میرے لیے دیکھیں بچیاں بھی ہیں، تو اتنا ہی انعام بچیوں کو میری طرف سے ہوگا، وہ بھی میری طرف سے ہوگا، کوئی بات نہیں۔ آج بچوں کے ساتھ ساتھ میں پیرنٹس کا بھی بہت خوش ہوں۔ تاسف صاحب آپ میرے ہر فنکشن کے آئی وٹنس ہیں، کیا شور تھا آج؟ آپ تمام بچوں پر سرامنے نرسری پریپ 1 2 3 آپ کو تو میں سمجھتا ہوں جیسے ہم مشہور ہیں ڈسپلن کے حوالے سے، تو آج عسکری اسکول کے بچوں نے آپ سب دیکھیں ٹوٹل 3 بچیاں اس سائڈ اور ادھر ایک بچہ تھا، یہ تو آپ دیکھ رہے تھے، 4 لوگوں، 2 بچے جو گیٹ پہ کھڑی ہیں کافی دیر سے اور 2 بچے ادھر، انہوں نے پورے حال کو سپیک باؤنڈ کر دیا۔ I salute you, big hand for Austrians۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ ایسا کام کرتے ہو، دل میں ایسی خوشی آپ کے پیرنٹس کو بھی ہوتی ہے جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہو۔ میں تمام اساتذہ کا جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، میں پریس کے بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ خواجہ صاحب ان کا پیچھے محمد یاسین صاحب بہت پہلے آپ آئے تھے، اور ہیرا سے تھا سر آپ کا مسلم ہینڈز والے، یہ مجھ سے بھی پہلے آ جائے گے۔ تو سر آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، مہمانوں کا بہت شکریہ، نیو صاحب سر آپ کو بہت شکریہ۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو، میں نے کوشش کیا ہے کہ میں کنفائنڈ ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق ہی رہوں، محفلیں سجتی رہیں گی۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں اپنے گھروں کو گہوارہ بنا لو درود شریف کا۔ مغرب کی نماز کے بعد ساری فیملی پر بیٹھ جایا کرے، وضو کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھنا اس کی برکات کیا ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ والے ہو جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ میرے تمام بھائیوں کا پریس والے مرزا نذیر صاحب، ایڈی بسمل صاحب، صبر شراز صاحب، موزم صاحب، آپ اتنی دیر میں لیے کھڑے تھے، بیٹے جو مووی بنا رہا ہے یہ بچہ، ساؤنڈ سسٹم والے آپ، الیاس اتاری صاحب اور باقی جو بچے خاص طور پر، بیٹے میں چاہتا ہوں اللہ پاک آپ کی زبانوں کو اور شیرین کر دے، میری بیٹیوں کو اللہ پاک اور ان کی اچھی آواز ہو جائے۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ایک بار پھر مجھے آپ دیکھیں گے شاید اناؤنس کچھ چیزیں میں کروں گا، تو اجازت چاہتا ہوں، السلام۔ یہ سعادت نصیب کی کہ وہ سٹیج پہ آئے، اس کے بعد جن لوگوں کو
इनामात मिलेंगे, अव्वल दोम और पोजीशन, उनको मुबारकबाद। स्टेज पे आना ही एक बड़ी बात है। मैं क्योंकि नसीर साहब ने बहुत लंबी गुफ्तगू की, पाबंदियत की, मैं इतनी लंबी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये इनका 15वां प्रोग्राम है और तकरीबन हर प्रोग्राम में मेरे लिए ये कैद होती है कि मैंने पहले आना है, क्योंकि मेहमान आते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ जितना वक्त गुजर सके ऐसे महफिलों में। अभी रबीउल अव्वल का पूरा महीना चांद रात से लेकर रबीउल सानी तक हमने मिलाद के प्रोग्राम अटेंड किए। यकीन करें साल में इस तरीके के जो प्रोग्राम कहीं हो जाएं तो ये आपके लिए तजदीद अहद हो जाती है, तजदीद ईमान हो जाता है। मैं कहूँगा अपने अजीज बच्चों से, आप चूंकि बच्चे हैं, आपने अभी दुनिया में बड़ी जिंदगी देखनी है। सबसे पहले बच्चे और बच्चियां ये नमाज की तरफ राग़िब हो, क्योंकि जब हम इस तरीके के मिलाद के प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के बारे में हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। फिर आप देखें कि आपने कैसे इबादत की, कैसे दिन गुजारा, काम कैसे किए, तालीम की क्या अहमियत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप फरमान देखेंगे हदीस मुबारका में, आपको पता चलेगा कि जिंदगी पूरी एक डिसिप्लिन के तहत है। चौधरी अलियास साहब और परवाज साहब इधर नजर आ गया, वही जिंदगी है, असल जिंदगी ये नहीं है। कुरान पाक को पढ़े, इसके तर्जुमा को पढ़े, बार बार पढ़े, जब आप आगे चलेंगे आपको कोई नई चीज नजर आएगी। यकीन करें हम भी समझते थे कि ये 7 ज़मीन और 7 आसमान क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने एक दफा तर्जुमा पढ़ा, दूसरी दफा पढ़ा, तीसरी दफा पढ़ा, तो अब पता चलता है कि ये चीजें मौजूद हैं। और आप पूरे आगे निजाम को देख लें, बर आज़म साथ है, दिन साथ है, अजीब कुरान में मंजिलें साथ हैं। यानी जो कुछ आदमी देखता है फिर परेशान हो जाता है कि अभी तो हमारे यहाँ हमारे दिमागों में दुनिया का कोई 1-2% हिस्सा भी हमें अभी समझ नहीं आया। तो वो तो बहुत लंबी बात है, मुश्किल है। पहली बात कि हमें नमाज का आदी होना चाहिए और नमाज की हर रकत में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। मैं काफी अरसे से किबला साहब के पास जाता हूं तो वो इसकी बहुत ताकीद करते हैं। ये छोटी सी सूरह हर नमाज के लिए हर रकत में पढ़ना जरूरी है। इसमें पहले अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ है और फिर दुआ की जाती है कि या अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गजब हुआ। नसीर साहब बहुत खूबसूरत आपने महफिल सजाई। अल्लाह ताला इस तरीके की महफिल हमेशा आपको सजाने की तौफीक अता फरमाए। ये तकरीबन 1 साल 2 या 3 माह पहले यहाँ पर एक सानिया हुआ। हमारे भाई, हमारे अजीज नदीम रुपयाल, उनका बेटा रहे यहाँ पर और एक उनका साथी भी था। लेकिन अगर कोई और होता तो मुमकिन है कहता कि अब हमारी कमर टूट गई, अब हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पर सलाम पेश करना चाहूँगा चौधरी फजल हुसैन रुपयाल को, उनकी फैमिली को, उनके बेटे नहीम को, कि उन्होंने अल्लाह की रजा पर राजी होकर फिर कमर कसी इसी जगह दोबारा ये पार्टी को तैयार किया। और ठीक 1 साल बाद जब बरसी थी नदीम रुपयाल की तो यहाँ पर ही उनके लिए दुआ का इंतजाम कराया। अल्लाह ताला हमारे उस भाई को करवट करवट जन्नत नसीब करे। तमाम एजुकेशन ऑफिसर चौधरी मोहम्मद इलियास साहब। मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस महफिल को 4 चांद लगाए। उन
ان بچیوں اور بچوں کو جنہوں نے یہاں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں پیش کی، یقیناً میرے نزدیک وہ سارے ایبل پوزیشن، یہ ججز اب ان کا فیصلہ ہوگا کیونکہ ان کا اپنا ایک انداز ہے، ان کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، انصاف کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کو پرکھنا، اور ان کا فیصلہ یہ حتمی ہوگا کیونکہ پوزیشن بھی 1 2 3 ہی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ دی بھی نہیں جا سکتی، لیکن یہاں جو بچے اور بچیاں ہیں سبھی مبارکباد کی مستحق ہیں۔ یہاں جو باتیں جو نصیر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں کی، جو تاثر صاحب نے کی، میں ان کو دہرا تو نہیں سکتا، انہیں کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ ہمارے اداروں میں جو نظام تعلیم ہے اور آج ہم کافی حد تک اس سے دور بھی ہوتے جا رہے ہیں، صرف ہم کتابوں تک محدود ہو گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ابتدائی سٹیج ہوتی ہے سیکھنے کی، ایک بچے کو لکھنا پڑھنا ضرور آنا چاہیے، لیکن وہ لکھنا پڑھنا ایک سٹیج پہ ایسی آتی ہے، وہ ابتدائی کلاس سے پرائمری کلاس سے ایک اور سٹیج آتی ہے جہاں ہم اور لکھنے کا انداز ہوتا ہے، ہماری سوچ کس طرح وسیع ہوتی ہے، ہم معاملات کو کس طرح سمجھتے ہیں، چونکہ آج جو لوگ جن کے پاس سامنے حکومت ہے، جن کے پاس مختلف ذمہ داریاں ہیں، وہ کل اس منظر سے غائب ہو جائیں گے، اور یہ ہماری نئی نسل، یہ ہمارا مستقبل ان کے پاس ہوگا۔ اس طرح کی تقریبات، ہم نصابی سرگرمیاں ہماری تربیت کا حصہ ہیں، اور یہ ہمارے زندگی کے مختلف پہلو یعنی دینی، ادبی اور ثقافتی نظام کو آگے چلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اگر یہ اس طرح کی ہم نصابی سرگرمیوں سے جب بھی دور ہٹیں گے، کتاب کی حد تک محدود رہیں گے، تو پھر وہ ہم مقاصد نہیں حاصل کر پائیں گے جو ہماری تعلیم کے بنیادی مقاصد میں شامل ہیں۔ چونکہ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ فلاحی ہے، ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے ظلم و ستم ختم ہو، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو، تو پھر ہمارے طالب علم میں وہ سوجھ بوجھ ہم نصابی سرگرمیوں سے آتی ہے، اور یہ وہ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں جو بچوں میں وہ ادراک، وہ پرسپشن پیدا کرتی ہیں جس سے وہ انصاف کو بھی سمجھتے ہیں کہ انصاف حقیقت میں کیا ہے، جس سے آج ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ جب اس معاشرے سے انصاف ہوتا ہے تو ہماری حالت آج دیکھ لیں کس طرح کی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ اسی طرح کے واقعوں سے آتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، آج ایک چند بچوں اور بچیوں کی پوزیشنز آئیں گے اور دوسروں کے جذبات میں وہ میرا خیال ہے جس طرح ابھی نصیر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ دھاندلی والی بات نہیں کہیں گے، وہ سمجھیں گے جیسے میں سمجھا ہوں اس معاملے میں آگے کہ سبھی بچوں نے ایک خوبصورت انداز میں نعت پڑھی ہیں اور اپنے اپنے انداز میں پڑھی ہیں، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن یہاں کچھ نہ کچھ فیصلہ کرتے ہوئے جب دقت ہوتی ہے، کسی وجہ سے کچھ بہتر چیزیں ججز کو جب نظر آتی ہیں تو وہ چیزیں جب اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں تو وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے پہ کون ہے، تیسرے پہ کون ہے، اور باقی لوگوں کو برداشت کرنا ہے، اور یہ برداشت ہمیں اسی طرح کی محبت، اسی طرح کی تقریبات اور اس طرح کے ہم نصابی سرگرمیوں سے حاصل ہوں گے۔ اگر منہ میں زبان ہے تو بتا کس کے لیے ہے، اگر منہ میں زبان ہے تو بتا کس کے لیے ہے۔ تشریف لاتے ہیں آج کی تقریب کے صدر محفل، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا چودھری خلیق الزمان۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری نزدت کی بات گرم گزرتی ہے، جو تمہاری منفیت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق، بڑے مہربان ہیں۔ یہی در ہے حاصل زندگی، یہی در ہے حاصل زندگی، اسی در سے ہے ساری روشنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
बारगाह बेदस्तना में मुख्तसरन हदिया अकीदत पेश करने के बाद इख्तिसार के पास साथ अपनी गुफ्तगू करूँगा। यही दर है हासिल जिंदगी, इसी दर से है सारी जिंदगी। इसी आस्थान से है राहबरी, यही आगे है, यही दूर है। तेरी कायनात को संवार दे, तेरी कायनात को संवार दे, कई मंजिलों से गुजार दे। तेरी कायनात को संवार दे, कई मंजिलों से गुजार दे। वो निगाहे लुत्फ़े हुज़ूर है। नहीं आज तक तो हम समझ सके, वैसे तू शायद ने तो लिखा नहीं, आज तक तो तू समझ सका। मैं इसको अपने पर मुंतबिक करता हूँ, नहीं आज तक तो मैं समझ सका मकाम खुल्क़ अज़ीम को। ये कसूर तो मेरी नजर का है, ये कसूर तो मेरी नजर का है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज की निहायत ही पाकीज़ा और मुक़द्दस तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी लायक एहतराम चौधरी मोहम्मद इलियास साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मीरपुर, इस अस्करी स्कूल एंड कॉलेज के सरबराह एडमन, और मैं किन अल्फाज से कहूँ, चौधरी इलियास साहब बैंक का कैरियर का जब भी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपना नाम गिनवाना चाहती है, तस्करा करते हैं, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर हूँ, मुल्क के अंदर हूँ, तो एक कदरों से तालिब हैसियत चीज़ जरूर जानता हूँ। या तो उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किसी टीचर का या फिर किसी स्टूडेंट का जो नाम स्टूडेंट हो, उसने कोई अचीव किया हो तो उसका नाम जरूर आता है। प्रोफेसर नसीर साहब, इस नस्ल नौ को, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को आपने इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए और कुछ प्रोफेशन अख्तियार करने में अपना खून जिगर तो इस्तेमाल किया, वो तो रहेगा। लेकिन जो नाम, जिस नाम से आप, मैं अपने कमजोर इल्म की बुनियाद पर कहना चाहता हूँ, जिस नाम से आप कयामत तक के लिए जिंदा रहेंगे, वो नाम सिर्फ इस नाम से होगा कि आपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीम और वो रोशनी बच्चों को जो है, इस नस्ल को जो है वो मुंतकिल की है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है इस नाम से आपका कोई वजन नहीं आएगा, और यकीनन अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी सलाहियतों से नवाज रखा है। वो उसका एहतराम हमारे जितने भी मुक़द्दर हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं पिंडाल के अंदर, अजीज बच्चियां और बच्चे जो मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह अपनाई, उससे लौ लगा के आप तशरीफ़ फरमा हैं। मीडिया के हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, साउंड सिस्टम वाले, और जितना भी इस तकरीब को मुज़य्यन करने में, इसके खूबसूरत बनाने में, पुररौनक बनाने में जिन्होंने भी अपना हिस्सा और किरदार अदा किया है, अल्लाह ताला हम सब को जो है वो अपनी रहमतों और बरकतों से अल्लाह ताला नवाज़े। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू ऐसा है, इस पर टाइम तो बहुत चाहिए। मैंने बहुत सारे ख्यालात को अपने ज़हन में मुश्तमिल कर रखा था कि इज़्ज़त वक्त शायद आगे आएगी, नमाज का भी टाइम होने वाला, इनामात भी तकसीम होंगे, जजेस हज़रात का नाम नहीं ले सका, माफ करना, और भी हज़रात होंगे जिनका शायद मैं तज़किरा न कर सका। इस सारे के सारे लोग काबिल एहतराम हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात के अंदर, पूरे जमीन के अंदर एक वाहिद हस्ती है, एक ऐसी हस्ती मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैंने तो कहीं किसी से नहीं सुना, मेरी आंखों ने आज तक तो ये मुशाहिदा नहीं किया, मुझे आज तक तो घर से किसी और तरफ से मुझे नहीं बताया गया कि शायद कोई और हस्ती भी जो है क़यामत तक के लिए आ सके, जिसका इतना जिक्र किया जाए, जिससे इतनी मोहब्बत की जाए कि मैदान हो, सहरा हो और नज़्वा हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स नफीस उसमें मौजूद हो। क्या मंजर किस तारीख में बता सकते हैं, किसी बादशाह का बता सकते हैं, किसी और एजाज रखने वाला को बता सकते हैं,
کہ کسی کو یہ عزت اور یہ توقیر بھی حاصل ہو، نہیں قیامت تک نہیں ہوگی، وہ منظر کی تردید نہیں تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عتبہ بن ابی وقاص اور ابن قیمہ جو ہے حملہ آور میں کہا جاتا ہے کہ عتبہ کے وار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جو ہے وہ کٹ گئے، زخم آ گیا، ایک دانت مبارک جو ہے وہ گر گیا، اور قیمہ کے وار سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو جو کڑیاں تھی وہ آپ کے رخسار میں گھس گئی۔ منظر کیا تھا؟ ابو عبیدہ بن جراح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، مالک بن نسان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چہرے پہ جو خون تھا وہ اپنے ہونٹوں سے چوس رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ یہ منظر مجھے بتاؤ، دنیا کا کوئی بڑا مفکر جو ہے، کوئی بڑا تاریخ دان آئے تو بتائے آج کسی کو یہ اعزاز حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پہ بکھرا ہوا خون جو ہے وہ اپنے ہونٹوں سے نکل جائے؟ لیکن یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح نے خود وہ کڑیاں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے کھینچی، تو ابو عبیدہ بن جراح کا ایک دانت گر گیا، پھر دوسرا گر گیا، درمیان میں خلا واقعہ ہو گیا۔ تو کیا ہے؟ ابو عبیدہ کہتے ہیں قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، مجھے آج تک یہ فخر حاصل نہیں ہوا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے دانت میں یہ خلا پیدا ہو گیا، اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں۔ صحابہ کرام جب بھی ابو عبیدہ کے پاس آتے تو کہتے ابو عبیدہ ذرا مسکرائیے، ہم وہ خلا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو حاصل ہے۔ اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو عبیدہ کمرے میں حال ہو کے خاموش رہتے تھے، لیکن اس بات کے لیے آپ مسکرا دیتے تھے، صحابہ کرام زیارت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر کرتے تھے۔ بتاؤ یہ اعزاز کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم جیسا جلی انسان، جنگجو اور شجاعت رکھنے والا، جب میدان بدر میں مسلمان ہو کر نبرداز ہوئے کفار سے، تو تاریخ دان نفسیات کے ماہر آج بھی لکھنے پہ مجبور ہیں۔ ہم نے ایسا منظر بھی کہیں نہیں دیکھا کہ قبیلہ عدو کا وہ جوان بلند قامت جوان سیدنا فاروق اعظم جب میدان میں آئے تو اس میدان کے اندر مشرکین مکہ قریش مکہ کے سارے قبائل شامل تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن ایک قبیلہ یقین تھا جس کا کوئی نوجوان مقابل نہیں آیا کہ ان کا سالار جو ہے وہ گوش اسلام ہو چکا ہے، ہم اس کے سامنے کیسے جا سکتے ہیں؟ تاریخ نے آج تک روب اور ٹکر میں ایسی مثال کا ہم کسی کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی وجہ سے پاک سے اپنی ازواج مطہرات سے ناراضگی ہو گئی، ناراضگی کی، مدینہ منورہ کی فضا میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو علیحدگی میں تھے، وہ یہ ضرورت نہ کرتا کہ حضور کے پاس جا کے استفسار کرے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے۔ یہی قبیلہ بنو عدی کا نوجوان، یہی سپہ سالار سیدنا فاروق اعظم روتے ہوئے گشدار آواز میں دربان کو کہتے ہیں کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں، کیونکہ سیدہ حفصہ بھی ام المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد میں تھی۔ فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں تو عزمتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، تنہائی جو ہے اس میں مجھے بے قرار کا تقا ہے رسول خدا کی، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر حضور ایک اشارہ فرمائے تو حفصہ کا صدر ہے وہ آپ کے قدموں میں کاٹ کے لے۔ یہ اتنی محبت اور عقیدت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے کسی کی؟ آج بھی تو کو بتائے
آج بھی تو تاریخ کے صفحات کو کھول کے ہمیں بتائے کہ اس طرح کی محبت کسی اور نے بھی کی ہوگی نہیں. عبداللہ ابن مروہ جو ہے، مسعود ابن مروہ جو کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا، کہتے ہیں کفار نے مجھے بھیجا، جاؤ پہلے موقع ملاحظہ کرو، مشاہدہ کرو، حالات کا جائزہ لو. بڑے سفارتکار تھے، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے شہنشاہوں کو، بڑے بڑے سفارتکاروں کو ملتے تھے. ان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا. منظر جو دیکھا تو واپس آ کے کفار کو کہا، واپس آ کے کہا اے کفار میں تمہیں میں سے ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہ لڑو، لڑائی نہ لڑو. اس لیے کہ میں نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بڑے بڑے محلات میں گیا، بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے آج تک عقیدت اور محبت کا منظر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا. کہ پانی وضو تک فرماتے ہیں، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. آپ اور میں یہ وصول کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کے جسم کے قطرہ خون کو کس طرح زمین پہ گرنا گوارا کریں گے. حضرت محترم، آج مجھے یہ خوشی ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ آج پروفیسر نصیب صاحب نے اور کچھ کیا ہے نہیں، ایک دولت تو ضرور دی ہے، ایک دولت تو ضرور دی ہے، ایک اثاثہ تو ضرور ہے جو ہمیشہ کے لیے میرے معصوم بچوں اور بچوں کے پاس رہے گا. جو والدین شاید رہنے سے معذور ہوئے ہوں گے، محروم ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے نسل بقا کے لیے نہیں، نسل نو کی بقا کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے اور مسلمانوں کو اپنا عروج قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کے موقع پر آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے لیے یہ تقاریب جو ہیں تسلسل کے ساتھ انعقاد کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ان کا دامن جو ہے ان چیزوں سے تبریز ہے اور ہمیشہ برکتیں اور یہ سعادتیں حاصل کرتے رہیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ کیونکہ وقت بہت بیت چکا ہے، اگر میں پوچھوں ہم نے محبت رسول کیسے حاصل کرنی ہے، کس سے حاصل کرنی ہے، ہمارے سامنے تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں کہ جو ہر لمحہ ہر آن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستغرق رہتے تھے. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت ان کے لیے نہیں تھی. اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال و اسباب سے آپ کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اور گھر میں بیٹھے جس لمحہ مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو بے قرار ہو کر اسی وقت آپ کی دیدار کے لیے مسجد نبی کا رخ کرتا ہوں. جب تک آپ کو دیکھ لوں مجھے چین و اطمینان حاصل نہیں ہوتا، قرار حاصل نہیں ہوتا. لیکن رسول خدا جب یہ سوچتا ہوں قیامت کے روز جب آپ اعلیٰ اور مقام پہ فائز ہو جائیں گے اور اگر اللہ نے کرم نوازی کی، آپ کی نظر کرم ہوئی، میں بھی جنت میں چلا گیا، لیکن آپ تو اعلیٰ اور مقام پہ ہوں گے جنت میں بھی، میں شاید کس درجے میں ہوں گا تو اس وقت تو دیدار سے محروم رہوں گا. رسول خدا اپنے چاہنے والے کی، اپنے صحابی کی، اپنے اس پرستار کی، اپنے اس پیروکار کی جو جان و مال سے، جو اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے، سنتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں. لب مبارک سے کوئی جواب نہیں ہے، لب مبارک کھلتے نہیں ہے، جبریل امین نہیں لے کے آ جاتے ہیں. سورہ نساء ہے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تم ان انعام یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ گے جن پہ اللہ نے اپنا خصوصی انعام دیا ہے. صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور انبیاء ہیں. یہ جواب تھا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں
میں پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے بے شمار ایسے واقعات، اگر میں آثار بیرسٹر عبدالقیوم کا حوالہ دوں تو یہ ابھی 1996 کی بات ہے۔ بیرسٹر عبدالقیوم کہتے ہیں یو کے آئی ایس میں ایک ڈائریکٹر تھے گورکھمنت سنگھ مروا، جو تنزانیہ کے رہنے والے تھے، پولیس افیسر تھے، تنزانیہ میں ان کا بیٹا پارلیمنٹ کا ممبر بھی تھا، نہایت دیانتدار شخص تھے، کسی سے پیسہ نہیں لیتے تھے، لوگوں کی بڑی انہوں نے خدمت کی۔ گورنمنٹ ہندوستان نے ان کو سماجی خدمات کے عوض، دیانتداری کے عوض رتن ہند کا ایوارڈ بھی جاری کر رکھا تھا۔ بیرسٹر قیوم کہتے ہیں میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا تھا، میں نے کہا میرے کولیگ ہیں ان سے ملاقات کر لوں، ان سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے تھے گرو مخلصہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان کے پاس، مدینہ منورہ کی چیزوں کو بڑا احترام دیتے تھے، اپنے پاس رکھتے ہوئے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں میں جب اجازت دی وہ مروا کہنے لگے بیرسٹر صاحب مدینہ منورہ تو آپ کی ضرور حاضری ہوگی، میرے 10 پاؤنڈ ہیں لے جائیں کہ بزرگ کو دانا ڈالیں۔ اس کے بعد کہنے لگے اگر ہو سکے میری بچیوں کے لیے میرا ہار خرید کر لائیں۔ یہ بڑی توجہ والی بات ہے بچوں، میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کو منسلک رکھے، بس اتنی سی بات ہے۔ میرے پاس میں دامن میں اور کچھ موجود بھی نہیں ہے، خالی دامن ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں ضرور آپ کے لیے ہار دے آؤں گا، انہوں نے مجھے 400 پاؤنڈ دیے۔ یہ 96 کی بات ہے۔ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ سے 2 ہار کیش کے لے لیے 200 پاؤنڈ کے، مدینہ منورہ پہنچا، کیونکہ انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں اور ایک اہلیہ کے لیے کہا تھا۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں میں نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2 ہار خریدے، واپس آیا مسٹر مروا کو دیا تو ایسے خوش ہوئے جیسے بچوں کو کھلانے دیے جاتے ہیں، بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا حساب کتاب بعد میں کر لیں گے، جب اسٹیٹمنٹ آئے گی کریڈٹ کارڈ کی تو پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کی کتنے پیسے وضع کیے ہیں، تو اس کے بعد حساب کتاب کر لیں گے، وہ امانت ہے۔ کہتے 4 ماہ گزر گئے، کریڈٹ کارڈ کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ 4 ماہ کے بعد جب آئی تو اس میں وہ ہاروں کی ادائیگی شامل نہ تھی، یہ غور طلب ہے۔ حیران ہوا، ہار تو میں نے وہاں سے خریدے اور اسی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریدے۔ کہتے ہیں اگلے سال 1907 میں اپنے والد کو حج پہ لے جانے کے لیے گیا، میں مدینہ منورہ جیولر کی شاپ میں گیا، وہ رسید دکھائی کہ میں نے آپ سے 2 ہار خریدے تھے، آپ نے وہ وصول نہیں کی رقم، اب وصول کریں تاکہ میں اپنی امانت سے سرخرو ہو سکوں، میرا حساب بے بات ہو۔ سیلز مین اندر گیا، 10 منٹ کے بعد واپس آتا ہے، کہتا ہے ہاروں کی ادائیگی ہو چکی ہے، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ کہتے میں واپس گیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کو ریکارڈ کریں۔ مرزا نذیر صاحب، ہمارے عزیز ساتھی سارے، شبر صاحب، معظم صاحب، جتنے بھی بلال صاحب، عمران بلال صاحب، افراد صاحب، راجہ صاحب، غور طلب ہے یہی باتیں ہیں دراصل رسول خدا کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے، نسل نو کو تبلیغ اور تلقین کرنے کے لیے یہی باتیں ہیں۔ کیا ایک غیر مسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت رکھتا ہے؟ کہتے ہیں بیرسٹر صاحب میں واپس گیا، جب واپس جا کے تم کو سارا ماجرا سنایا تو میں نے 200 پاؤنڈ نکال کے واپس کیے۔ میں نے مذاکر کہا مسٹر مروا آپ نے 10 پاؤنڈ کبوتروں کے لیے دیے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 200 پاؤنڈ گفٹ کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بیرسٹر قیوم کہتے ہیں مروا کے وہ 10 پاؤنڈ کبوتروں کو ڈالنے والے مجھے آج بھی یاد ہیں، لیکن 200 پاؤنڈ کا معاملہ جو ہے آج تک میرے لیے کوئی معاملہ۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کسی کو کچھ کہ کوئی اگر مانگنے جائے نہ مانگے تو بھی ملتا ہے، دامن پھیلائے تجھے بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک عاشق صادق کی صدی کے اندر گزرے۔ پروفیسر نصیر صاحب جہاں آپ 4 دوسرے حضرات کے لیے دعا کریں گے،
علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک ایک دل پہ آواز دی ہے، بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلائی ہے۔ دوائے غفرت پر ان کو بھی یاد رکھیں۔ عاشق صادق نے کہا تھا کہ اس دل کے اندر ایک ہی محبت سما سکتی ہے، ایک ہی محبت کو ایک وقت میں ایک ہی محبت کو سمایا جائے تو تب بات بنتی ہے۔ میرا ایمان اور میرا ایمان میں کہتا ہے، میرا اعتقاد میں کہتا ہے کہ مسلمانوں ہم اس وقت عروج حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت بلندی حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت نعمت حاصل کر سکتے ہیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں جاگزین کرتے ہیں۔ میری بچیوں اور بچیوں کتنی خوش قسمت ہو، نصیب صاحب میں دولت محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ آپ کے دلوں کے اندر، آپ کے ذہنوں کے اندر مجھے یقین ہے کہ زندگی کے اندر کوئی اور محبت سمانے نہ پائے۔ تو یہی سب سے بڑی عطا ہے، یہی سب سے بڑی عطا ہے۔ اللہ رہے ذکر شہید ابرار کا عالم، اللہ رہے ذکر شہید ابرار کا عالم، اب اور ہی کچھ کر کرو دیوار کا عالم۔ خود تخت رسالت پہ مگر گوشت پہ کمری، عالم سے جدا ہے میری سرکار کا عالم۔ اگر موقع ہو تو پوچھو نصیب صاحب سے، یا جانے تو عالم تیری رفتار کا عالم۔ اور یا رسول اللہ اپنے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ یہ گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن آپ کی امت سے تعلق کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ جہاں آپ اوروں پہ نظر کرم فرماتے ہیں، مجھ گناہگار پہ بھی نظر کرم فرمائیے۔ اے رسول خدا مجھ پہ بھی نظر کرم فرمائیے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے مجھ گناہگار۔ میں کیسے بتاؤں کہ کتنا سیاکار ہوں، کیسے بتاؤں کتنا گناہگار ہوں، لیکن ایک آرزو لیے پھرتا ہوں، ایک تمنا جو ہے وہ حضرت مجھے بے چین اور بے قرار رکھتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک تمنا لیے پھرتا ہوں، کرتے سفر ہوں میں کہ کہیں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی فضا اور ہوا جو ہے اس سے مجھے بھی کچھ حاصل ہے۔ اب حضرات مسلسل اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے علم و عمل کے اعتبار سے پروفیسر الیاس صاحب میں معترف ہوں آپ کی سوچ کا، آپ کے خوبصورت بیان کا اور آپ کی نفیس گفتگو کا۔ یقیناً جو منتظر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں، آپ بھی ان صلاحیتوں سے یقیناً بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور برکتیں عطا فرمائے، علم و عمل میں ہم سب کو۔ اور میڈیا کے حضرات، پروفیسر نصیر صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھی، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں، لیکن اب وقت کی قلت ہے۔ آخری بات آپ سے کہہ کے اجازت چاہوں گا، یہاں نوائے وقت کے رپورٹر موجود ہیں عزیز میرے، نوائے وقت میں بسم صاحب کالم میں حصہ لائے میاں عبدالرشید نذیر صاحب، یہ بڑی پریپریشن کی بات ہے۔ کہتے ہیں لاہور کی ایک سڑک کے کنارے کا منتخب تھا، وہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے۔ عزیز بچوں اور بچیوں آپ بھی سنو، بزرگوں آپ بھی سنو، والدین آپ بھی سنیں۔ کہتے وہاں ایک منتخب تھا، ایک بزرگ بیٹھتے تھے۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ جس کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی درخواست پیش کرنی ہو تو آئے۔ کہتے ہیں میں اگرچہ ایک طویل عرصہ تک ایک ایسی جماعت میں رہا جو جس کا عقیدہ اس سے برعکس تھا، لیکن میں نے کہا چلنے میں حرج کیا ہے۔ ایک روز کہتے ہیں میں بھی گیا، لوگ قطار اندر قطار بیٹھے ہیں ان سے ملنے کے لیے، اور ان کا دستور کیا تھا، معمول کیا تھا، جو درخواست ہوتی تحریری اس پہ وہ مخصوص القابات خود لکھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے، اور لکھواتے اس درمیان میں بتوسط روحانی گورنر پنجاب، یہ الفاظ لکھواتے ہر درخواست پہ بتوسط یعنی پل کے ذریعے سے۔ کہتے لوگ اپنی اپنی فریادیں پیش کر رہے ہیں، رسول صاحب اپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کوئی اپنی مالی مشکلات کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کا ایسا تذکرہ کر رہا ہے،
کہ اور مسائل کا تذکرہ کر رہا ہے یا رسول اللہ سے نجات مل جائے. کہتے ہوئے کونے میں بیٹھا چپ ساتھ کے دیکھتا رہا, متحیر ہو کے دیکھتا رہا, حیرانگی کے عالم میں دیکھتا رہا, عالم استعجاب کے حالت میں دیکھتا رہا. یا اللہ, اتنی بڑی بارگاہ, اتنی بڑی بارگاہ اور اتنی چھوٹی چھوٹی عرضیاں. پریشان رہا. کہتے میرا جب وقت آیا اپنی باری, کہتے میاں لکھو. میں نے لکھا, لکھ کے پیش کیا. انہوں نے دیکھا. کہتے میاں یہ سوچ سمجھ کے لکھا ہے. حضور سوچ سمجھ کے لکھا ہے. پھر وہ اپنے معمول میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں میاں یہ جو کچھ لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھا ہے. میں نے کہا حضور سوچ سمجھ کے لکھا ہے. تیسری بار جب انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضرت فرمائیے میری آخری بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت حاصل کرے گی, قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں بے ساختہ کہتے ہیں بھلا ایسی درخواستیں بھی کبھی وہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہیں, ایسی درخواستیں بھی کبھی نامنظور ہوتی ہیں. میں نے کہا جب وقت آئے گا دیکھوں گا, اگر حالات ایسے ہوئے تو پتہ چلے گا. کہتے ہیں لکھا کیا تھا تاکہ لوگ آپ کو بھی پتہ چل جائے, مجھے بھی. لکھا کیا تھا درخواست میں؟ لکھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے عشق و محبت عطا فرمائیے. کہتے ہیں ایک وقت تھوڑا سا وقت گزرا, میں دوبارہ آیا, میری عرضی کا کیا بنا؟ کہتے میاں چلتے ہیں دادا دربار. میں نے کہا جی وہاں تو شرک ہوتا ہے, وہاں تو لوگ جو ہیں وہ سجدے کرتے ہیں. میں نے کہا باہر کھڑے رہیے, میں تو نہیں رہوں گا, اب نہ جائیے, وہاں دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں کچھ دنوں کی بات ہے, میں کسی کا اور کسی فیلڈ کا بندہ تھا, میں جو کچھ اور سوچتا رہتا تھا, میں جو کچھ اور لکھتا رہتا تھا, میں کچھ اور دیکھتا رہتا تھا, میں کچھ اور سنتا رہتا تھا. کہتے ہیں جگہ یک میری کائنات کی کائنات میں وہ پرکھ گئی. مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کا پورٹریچر جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کا شوق جو ہے خدا کا یقین پیدا ہو گیا. کیا تھا وہ وقت بھی آیا کہ کیونکہ نام پڑتا ہو گیا میرے اندر کہ تیری الفت نے میرے دل میں چراغ روشن کر دیا, تیری الفت نے میرے دل میں چراغ روشن کر دیا. کیا تھا؟ کہتے ہیں اب غم کہاں, اب غم کہاں, اب غم کہاں کہ تیری الفت نے میرے دل میں چراغ روشن کر دیا. دل تو دل ہے, دماغ روشن کر دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اسی لمحے میسر ہو سکتی ہے یہ دولت جب ہم سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التماس کرتے رہے, دست و دعا رہے, اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے رہے. یا اللہ وہ محبوب جس کی زندگی کے اندر متضاد قسم کے, متضاد کے میں چاہتا ہوں اس میں غور کریں گے, متضاد قسم کے اور صاف نظر آتے ہیں. ایک وقت میں وہ شہنشاہ ہے اور ایک ہی وقت میں اسی وقت ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. ایک وقت میں وہ سپاہی سالار ہے, ایک وقت میں وہ معاف کرنے پہ آئے تو لوگوں کو معاف کرتا ہے, اور ایک وقت میں کہیں کے اندر وہ اتنا معاشرہ دکھا رہا ہے, اتنی جان دکھا رہا ہے کہ کفار جو ہے وہ نقرۂ برندان نے. یہ وہ تضادات اس لیے کہنا چاہتا ہوں, یہ جسارت اس لیے کی ہے کہ دنیا کے کسی آدمی کے اندر, کسی شخصیت کے اندر آج اس نو کے اوصاف جو ہے وہ موجود نہیں ہو سکتے. کہ وہ بادشاہ بھی ہو, خزانوں کا مالک بھی ہو, لیکن اس کے گھر کے اندر کہا وہ چولہا بھی نہ جل رہا ہو. سیدہ عائشہ ام المومنین حضرت صدیقہ, حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وصال کے روز بھی تو گھر میں کوئی روشنی تو بنا تھی, ایک روشنی تو ظاہری طور پر اور جلا رہی تھی, لیکن دیا تو موجود رہا, تیرے میں تھا. لیکن کیا تھا قرآن کریم میں آتا ہے جبریل امین کہتے ہیں رسول اگر آپ حکم فرمائیں یہ طائف کیا ہے, یہ سونے کی پہاڑ کیا ہے, ہم آپ پہنتے. وہ تو ویسے بھی دیتے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس پہ تھے, حضور کی دسترس پہ تھے. اگر حضور بھوکے رہے اس بھوک کی وجہ سے نہیں, اس بھوک پہ ہم مبتلا ہیں, لیکن یہ مشیت ایسی تھی کہ میرا رسول بھوکا رہ کے آنے والی نسل کو امت کو یہ بتائے گا کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوئی, تم نے کس طرح نہ برداشت
میرے لیے اور آپ کے لیے تھا، ورنہ یہ کائنات بنائی ہی حضور کے لیے گئی، یہ خزانات کو بنائی ہی حضور کے لیے گیا۔ آج ضرورت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک میلاد کے موقع پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام کردار رہے ان کو روشنی دیتا ہے، ان کو اپنانے کی کوشش ہے۔ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں الفاظ کے ساتھ وسیع صاحب آپ کو آپ کے تمام جتنے زمانات ایم ڈی ادارہ رضا نصیر احمد چودھری صاحب کے کہ وہ آئیں اور پوزیشن اناؤنس کریں۔ پوزیشن تو جو بائی لا ہے وہ ججز ہی اناؤنس کرتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وہی اناؤنس کریں گے جناب پروفیسر منیر قاری صاحب، لیکن ہمارا راجہ طارق، اس کے ساتھ ہی ریشا جمیل بھی آ رہے ہیں، یہ لیکن جویریہ ارم جالب اور طیبہ اختر بھی آئے ہیں۔ طارق صدر صاحب شراف دیتا ہوں۔ کائنات امجد ڈاکٹر آف امجد خان، رمشا خلیل ڈاکٹر آف محمد خلیل، ام امارہ ڈاکٹر آف شوکت حسین، ڈاکٹر آف محمد ارشاد خان، دانیال ندیم سن آف ندیم حسین بابر، سن آف عبد القیوم، ایڈی بسمل صاحب پلیز آپ خالد سن آف خالد محمود، حبیب الرحمان، احسن ذوالفقار سن آف محمد ذوالفقار، میں ملتمس ہوں پروفیسر ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی پیاری بزم سجائی اور ایک بڑی اہم ذمہ داری مجھ کو سونپی مقابلہ نات کو جج کرنے کے لیے، اور یقیناً یہ مقابلہ کوئی بھی مقابلہ ہے اس کو جج کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال ججز کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ ان کے کوئی بھی مقابلہ ہے اس کا اپنے لوازمات ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بچہ بھی یہاں پہ اسٹیج پہ آیا ہے اور اس نے نعت شریف پڑھی ہے، سرکار کی حمد و ثنا بیان کی ہے، ساری ہی اول پوزیشن کے حقدار ہیں۔ تو بہرحال مقابلہ ہی ہوتا ہے جس میں کئی پیاروں کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔
تو ویسے یہ بھی بات میں یاد کرتا چلوں کہ جن کے لیے نعت پڑھی گئی ہے اس بات کا میں ساز آواز نہیں سوچ دیکھا جاتا ہے، تو ساز کو اور آواز کو اور کلام کو ہم نے دیکھا جج کیا، باقی رہی بات سوچ کی گلاس کی تو وہ اللہ ہمارے پاس نہیں تھا، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون اول پوزیشن کا مدار ہے، جن کے لیے پڑھی گئی ہے وہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے مقابلہ نعت کے گال سیکشن سے تیسری پوزیشن جو وہ لی ہے زویا علی نے آج کے مقابلہ نعت میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، ان کو ان کے اسکول کو ان کی اٹھا کر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس محترم مقام محمد اجاز صاحب سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور سے گزارش ہوں، بڑے ادب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور دوسری پوزیشن ہولڈر کو انعام دیں۔ تو آج کے مقابلہ نعت میں طالبات میں سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے غلام فاطمہ، وہ تشریف لاتی ہیں اور ان کا تعلق کوٹا میرسی ہائی اسکول سے ہے، تو میں ان کی جو نصابیہ ہے وہ بچی کو اس کے بعد کلام پیش کیا اس بیٹی نے۔ قبط نام کے ابدال کلام پائی ہیں خوشیہ سلطان، تو میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مہمان خوشی سے اپنا انعام وصول کریں۔ ان کا تعلق حمید آباد گرلز ہائی اسکول سے ہے، تو میں ان کی جو ہیڈ مسٹرس ہیں ان کی ٹیچرز ہیں اور بچی کے والدین کو دل کے اظہار کرنے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آج کے اس مقابلہ نعت خوانی کی اول نام حقدار قرار پائی ہیں خوشیہ سلطان، میں باتیں چاہتا ہوں وسیع ہم خوشیہ سلطان گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حمید آباد سے ان کا تعلق ہے، تو وہ آپ مہمان خصوصی سے اپنا انعام وصول کر رہی ہے۔ اول 100 میں نام دینے کے لیے طلباء کی کیٹیگری میں سے ملتمس ہوں خلیف عثمان صاحب سے وہ تشریف لائیں اور طلباء کے انعامات حاصل کریں۔ مقابلہ نعت خوانی میں زیر اہتمام عسکری پبلک اسکول اینڈ کالج ڈگری کالج ہے ابو بکر والد امجد حسین، جن کا تعلق صوفی محمد یعقوب شہید ہائی اسکول ڈانگری والا سے ہے، وہ تشریف لائیں۔ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو میں دل کی اظہار باریکی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے صوفی محمد یعقوب شہید ہائی اسکول ڈانگری والا کے ابوبکر بار بار پیش کرتا ہوں۔ محسن عزیز والد محمد عزیز اللہ، جن کا تعلق کشمیر سائنس کالج اسلام گڑھ سے ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور صدر تقریب سے اپنا انعام وصول کرتے ہیں۔ جو آپ کی ہیں پرنسپل صاحب ہیں، ٹیچرز ہیں اور طالب علم کو اس کے والدین کو دل کی اظہار باریکی سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاصل کیا ہے تو اول نام کے ابدال قرار پائے ہیں دانیال ندیم والندیم حسین، جن کا تعلق اکرام عالم ہائی اسکول اسلام گڑھ سے ہے، وہ تشریف لائیں گے اور صدر تقریب سے اپنا دہام پڑھا ہوتا تھا، بڑے اچھے طریقے سے پڑھا
اللہ تمام کی جو ہے وہ سانس میں آواز میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ مقابلہ نعت خوانی زیر اہتمام عسکری پبلک اسکول اینڈ ڈگری کالج چکسواری کے زیر اہتمام یہ مقابلہ انعقاد پذیر ہوا۔ اول انعام کے طلبہ میں سے افضل قرار پائے ہیں دانیال ندیم و ندیم حسین، وہ صدر تقریب سے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بشیر پرواز صاحب آپ پلیز ابھی ابھی شیر کے دو اشعار ہوں گے۔ وبارك وسلم عليه كثيرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا منان يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ عز و جل، آج یہاں پر جو اجتماعی میلاد کا انعقاد کیا گیا اسے اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اس سارے اہتمام کے دوران جو غلطی کوتاہی ریاکاری وغیرہ ہو گئی اسے معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل جتنے بچوں اور بچیوں نے اس سارے سلسلے میں اپنی صدر تیاری کروائی ہے ان سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل منتظمین نے اس قدر کوششیں کر کے اس اجتماع کا انعقاد کیا، سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اس تمام کار خیر کا ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اس تمام کار خیر کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے توسط سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اولیاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، بزرگان دین، علماء اعظام کی ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل خصوص بالخصوص آج کے اس اجتماعی میلاد کا ثواب ندیم روحیال، رحیم روحیال کی ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل اس سانحے میں دیگر جو افراد یہاں پر شہید ہوئے تھے ان کی ارواح کو بھی احسان ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل پشاور میں جو بچوں پر حملہ ہوا تھا وہاں جتنے اساتذہ اور بچے شہید ہوئے ان سب کی ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ چودھری غلام عباس کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ خصوص بالخصوص یا اللہ عز و جل شیخ الحدیث، یا اللہ عز و جل استاذ العلماء والفضلاء حضرت خادم حسین رضوی صاحب کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما، ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما۔ یا اللہ عز و جل جس راستے پر انہوں نے ہمیں چلانے کی کوشش کی ہے ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے شب و روز پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل یہاں پر جتنے بچے بچیاں موجود ہیں ان سب کو شرح صدر عطا فرما، زندگی میں انہیں کامیابیاں عطا فرما، تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ یا اللہ